لا يملكون لانفسهم ضرا۔ میں اس آیت کو اپنی بیماری سے بہت سمجھا ہوں، میں بہت سا قرآن اپنی بیماری سے سمجھا ہوں، جو تفسیر پڑھ کے پڑھا کے نہیں، بخاری پڑھ کے پڑھا کے نہیں، موت کے بستر پر لیٹ کے میں سمجھا ہوں۔ میرے اوپر نقصان کی شکل آئی اور موت کا پرچھایا، موت کی پرچھائیاں، سایہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، اور 9 ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں، سب کے چہروں پر مایوسی ہے۔ میرا سگا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، اس کا چہرہ اتنا ویران کہ میں نے زندگی میں ایسا ویران چہرہ اس کا نہیں دیکھا، اور سب ایک مجھے تسلی دینے والا نہیں ہے کہ مریض کو تسلی دینا ڈاکٹر کے ذمے ہے، چاہے مر بھی رہا ہو تو بھی تسلی دینا یہ میڈیکل سائنس کا قانون ہے۔ لیکن سارے ڈاکٹر اتنے سہمے ہوئے تھے کہ کسی ایک میرے بھائی نے بھی مجھے تسلی قبول نہیں سنایا، خیر ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ سب پہ سناٹا، اور سب موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی شخص کو، طارق جمیل کو دل کا ایسا دورہ پڑا ہے جس میں لوگ نہیں بچتے، مر جاتے ہیں، تو گھڑیوں کی ٹک ٹک پر وہ میری زندگی کو کلہاڑے کی طرح کٹتا ہوا سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن آسمان والے نے کہا لا یملکون لانفسہم ضرا، نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ میں بیان میں کہا کرتا تھا، لوگ کہتے ہیں میں مرتے مرتے بچا، تو بھائی بچتے بچتے مر جاؤ گے، یہ میرے اوپر بیت گئی، میں مرتے مرتے بچا، پر بچتے بچتے مر ہی جاؤں گا۔ کب تک کوئی جیا ہے اور کب تک کوئی جیتا ہے؟ آخر تو موت ہی کے مقدر میں جیت ہے اور زندگی کے نصیب میں ہار ہے۔ یہ یک طرفہ فیصلہ ہے کہ موت نے جیتنا ہے، زندگی نے ہارنا ہے۔ پھر میں یہ کہا کرتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں میں موت کے منہ سے نکلا، موت کے منہ سے بچ کر آیا، تو میں کہا کرتا تھا بھائی موت نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب وہ منہ کھولتی ہے تو پھر کوئی نہیں اس سے نکل پاتا۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنفَعُ، جب موت پنجے گاڑتی ہے تو پھر کوئی چھٹ کر نہیں آیا، اس نے منہ کھولا ہی نہیں تھا، جب وہ کھول لیتی ہے تو پھر اس میں سے کوئی نکلتا نہیں ہے، وہ اندر ہی جاتا ہے، وہ آگے ہی جاتا ہے۔ یہ سارے میرے جملے میرے اوپر اس وقت فٹ آ رہے تھے۔ پھر میں ایک بات کہا کرتا تھا کہ ریاضی کا قانون ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو 0 سے ضرب دو تو نتیجہ 0 ہو جاتا ہے۔ 100 ضرب 0 0، 1000 لاکھ کروڑ ارب کھرب ضرب 0 0۔ ہاں یہی قانون ہے زندگی میں بھی، کہ جب زندگی موت سے ضرب کھاتی ہے تو 0۔ بیماری نے موت کی شکلیں قائم کی، ڈاکٹروں کے چہرے وحشت زدہ ویران، اور وہ مجھے ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے تو میرا بھائی کا دوست طارق شفیع وہ میرے ساتھ یہ الائڈ سے دل والے ہسپتال کی طرف لے جا رہا تھا، تو اس کا ایک ہاتھ میری نبض پر تھا، ایک ہاتھ پاؤں کی نبض پر، اور ایسے کرتا تھا، یوں کرتا جا رہا، یوں کرتا ہے۔ مجھے خیال تو آئے کوئی بات خطرناک ہی ہے جو یوں کر رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا میرے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ میں نے بعد میں اس سے پوچھا کہ تم ایسے ایسے کیوں کر رہے تھے؟ کہ تمہاری نبض ڈوب رہی تھی اور امید نہیں تھی کہ یہ 10 منٹ تم زندہ رہ سکو گے جو اگلے ہسپتال میں تمہیں منتقل کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے میرے اوپر وحشت طاری تھی، خوف طاری تھا کہ ابھی گیا ابھی گیا ابھی گیا، لیکن ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی موت نے منہ نہیں کھولا۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی آسمان والے نے فیصلہ نہیں کیا۔ ابھی کیا ہے؟ ابھی نقصان کی شکل ہے پر نقصان کا ارادہ نہیں، ابھی خوف کی شکل ہے پر خوف ڈالنے کا ارادہ نہیں ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء۔ ہائے ہائے میرے بھائیو، میں نے تو اس پھٹے پہ لیٹ کے سیکھا، تم میری سن کے سیکھ جاؤ کہ اس دنیا کے پیچھے لڑو نہیں، اس کے پیچھے بھاگو نہیں، اس کے پیچھے دوڑو نہیں۔ میری زندگی کی حسرت ناک گھڑیاں تھی، اس بات کو سوچ سوچ کر کہ وہ گھڑیاں کہاں سے لاؤں جو غفلت میں چلی گئیں، جو نافرمانی میں چلی گئیں، انہیں واپس کہاں سے کھینچ کے لاؤں۔ پھر میں اللہ سے یہ بات کر رہا تھا، پتہ تو نہیں تھا نا، میں نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا جلدی سے نماز پڑھا دے کہ اس بیماری میں کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ فجر کی نماز سے پہلے کا واقعہ ہے، میں نے کہا جلدی سے نماز پڑھا، اذان ہو گئی تھی،
تمہیں جلدی سے نماز پڑھاؤ کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. میرا اللہ جو چاہے کر دے. موت ایک اللہ کا امر قطعی ہے. زندگی تو ایک پانی کا بلبلہ ہے، پتہ نہیں کب پھٹ جائے. ایک دھوکہ ہے، پتہ نہیں کب کھل جائے. ایک فریب ہے، پتہ نہیں کب آنکھوں سے پردہ اٹھ جائے. ایک نیند ہے. میں حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، پردہ اٹھے گا، آنکھ کھلے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج تیری آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا، دیکھ جسے تو دھوکہ کہتا تھا وہ حقیقت ہے، جسے تو حقیقت کہتا تھا وہ آج دھوکہ بن کے تیرے سامنے آ گیا ہے. ذلک ما کنت منہ تحید، اسی سے تو گھبراتا تھا، منہ موڑتا تھا، بچتا تھا. آج بچ بچ کے پھنس گئے. پر ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی، ایک حدیث مجھے یاد ہے. میں نے کہا یا اللہ تیری ایک نبی کا فرمان میرے تک پہنچا ہے کہ جب کوئی آدمی مر کر تیرے دربار میں پیش ہوتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے، لیکن تیرے بندے کہتے ہیں بہت نیک ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. سارے لوگ تیرے اس بندے کی اچھائی پر بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر تو اس بندے سے کہتا ہے مجھے تو خبر ہے کہ تو غلط آدمی ہے، 2 نمبر ہے، میرا علم ہے، لیکن یہ میرے سارے بندے کہہ رہے ہیں کہ اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے. تو میں اپنے علم کو چھوڑ کر اپنے بندوں کے علم پہ فیصلہ کرتا ہوں. چل میں تجھے اچھوں میں شامل کر دیتا ہوں. اس حدیث کا مجھے بڑا آسرا تھا اس وقت. میں کہا یا اللہ یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں نیک آدمی ہے، تجھے تو پتا میں 2 نمبر آدمی ہوں، لیکن یہ تیرے بندوں کی گواہی ہے. تجھے میں کیا یاد دلاؤں؟ تجھے تو ہر چیز پہلے ہی یاد ہے. یاد دلایا جاتا ہے بھولے ہوئے کو. مجھے ضرورت ہے مجھے میرا بول یاد دلایا جائے. تجھے تو یاد دلانے کی ضرورت کوئی نہیں. میں تو تجھے تیرے بول کا واسطہ دیتا ہوں کہ تیرا اپنا یہ فرمان ہے اذا مات العبد والله يعلم منه شرا ويقول الناس فيه خيرا فيقول الله تعالى قد قبلت شهادة عبادي لعبدي وعفوت عن علمي. کہ میرا بندہ نافرمان بن کے میرے دربار میں پیش ہوتا ہے، مجھے علم ہے کہ یہ غلط ہے. لوگ کہتے ہیں بہت اچھا، بہت نیک، تبلیغ والا، یہ والا، وہ والا، وہ بڑی نیک نسبتوں سے یاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واہ واہ کیا اللہ ہے، کیسا اللہ ہے. ایسے اللہ کے نافرمان ہو جائیں، ایسے اللہ سے بغاوت کر دیں، چند کوڑیوں کے پیچھے، چند سکوں کے پیچھے، مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے، ٹوٹ جانے والے گھروندے کے پیچھے، آنکھیں پھیرنے والے رشتہ داروں کے پیچھے، نافرمان اولاد کے پیچھے اس اللہ کو بھلا دیں جو اپنے صحیح علم کو چھوڑ کر لوگوں کے غلط علم پر میرے لیے فیصلہ کر دیتا ہے. مجھے پتا ہے تو بدکار ہے، میرے بندے کہہ رہے ہیں تو نیک ہے، جا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. یحییٰ بن اقسم فوت ہوئے. خواب میں کسی بہت بڑے قاضی عالم مامون کے دور کے قاضی بغداد کے خواب میں ملے. ایک ساتھی کو اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے کھڑا کر لیا. یا شیخ خصو فعلت کذا، یا شیخ خصو فعلت کذا، بدکار بوڑھے تو یہ کر کے آیا، تو یہ کر کے آیا. کہا میری ٹانگیں کہاں پہ؟ میں نے کہا میں پکڑا گیا، مارا گیا. کہ پھر میں نے ہمت کی، میں نے کہا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں یہ نہیں سنا جو تو مجھے سنا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ میں نے تیرے بارے میں سنا ہے حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا. علم کی بھی کیا شان ہے، اگر اللہ کے دربار میں قبول ہو تو کیا کیا رنگ، کیا کیا گل کھلاتا ہے، کیا بہار لاتا ہے. عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبریل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب شیبة فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام. یا اللہ تو مجھے اب ڈرائے جا رہا ہے، تجھے پکڑنے کے اسباب دکھا رہا ہے. اور میں نے عبد الرزاق سے سنا، اس نے معمر سے سنا، اس نے زہری سے سنا، اس نے عروہ سے سنا، اس نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. انہیں جبریل نے بتایا، جبریل کو تو نے بتایا کہ جب کوئی میرا بندہ مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اس کے سفید بالوں سے مجھے حیا آتا، میں اسے عذاب دیتے ہوئے شرماتا ہوں. تو میں تو تیرے دربار میں بوڑھا ہو کے آیا، تو مجھے دھمکیاں سنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد الرزاق بھی سچا، اور معمر بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچی، اور میرا محبوب اور زہری بھی سچا، اور عروہ بھی سچا، اور عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا،
اور جبریل بھی سچا، اور میں سارے سچوں کا سچا، جا تجھے معاف کیا۔ اس وقت بڑی باتیں یاد آ رہی تھی، پھر مجھے یاد خیال آیا، میں نے کہا صحابہ میں کس کس کو دل کا دورہ پڑا؟ تو پھر مجھے سعد بن ابی وقاص یاد آئے، ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ پھر عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے کہ وہ سعد بن ابی وقاص تو بچ گئے تھے، فتح مکہ پہ دل کا دورہ پڑا، اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو سوتے سوتے انتقال ہو گیا۔ تو غالباً یہ ہے کہ دل کا ہوگا، غالباً، وہ تحقیق نہیں ہے، غالباً ہے۔ لیکن اب سعد بن ابی وقاص کا تو حدیث میں انک لمفعول سعد، تیرا دل پکڑا جا چکا ہے۔ یا رسول اللہ میں اپنے مال کا صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا میری بیٹی ہے، بیٹا ہے کوئی نہیں، میں صدقہ کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا آدھا؟ کہا نہیں۔ کہا تہائی؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا تہائی کر سکتے ہو، پر بہت ہے، پر تو فکر نہ کر، ابھی تو نہیں مرے گا، اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت پھیلائے گا، باطل توڑے گا۔ تو مجھے یہ ساری باتیں اس وقت یاد آ رہی تھی، ادھر درد کی شدت اور ادھر یہ ساری باتیں ریل گھوم رہی تھی کہ یا اللہ تیرا بلاوا ہے تو میں حاضر ہوں، اور تیری طرف سے مہلت ہے، مجھے معذوری سے بچا، مجھے معذوری سے بچا۔ یا اللہ ساری قوت تیرے ہاتھ میں ہے، نفع تیرے ارادے، نقصان تیرے ارادے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نفع نہیں پہنچا سکتے، نفع نہیں پہنچا سکتے۔ 20 سال سے میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، میرا جسم تمہارے سامنے ہے، کہیں موٹاپا نہیں ہے، میں کھانے کے اوپر کبھی ٹوٹ کے نہیں پڑتا، مجھے دسترخوان پہ اللہ نے قابو دیا ہے، کتنا ہی کھانا اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، میرا ہاتھ میرے قابو میں اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، میں کھانے پہ بے قابو نہیں ہوتا ہوں۔ 20 سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، ورزش نہیں چھوڑی، پیدل چلنا نہیں چھوڑا۔ ولا نفع لا یملکون انفسہم ضرا ولا نفعا، ساری نفع کی شکلیں بنائیں۔ 20 سال سے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا، میٹھا نہیں کھاتا ہوں، مٹھائیاں نہیں کھاتا ہوں، چینی نہیں کھاتا ہوں، بوتلیں پیپسی اور یہ مرنڈا اور یہ 7 اپ نہیں پیتا، یہ روح افزا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا یہ میں نہیں پیتا ہوں، شہد کا شربت پیتا ہوں، دیسی شکر کھاتا ہوں، سبزی، دال، مرغی، دیسی مرغی کا گوشت کھاتا ہوں، صبح ناشتہ، رات کو کھانا، 5 کلومیٹر پیدل روزانہ چلتا ہوں، پونا گھنٹہ ورزش کرتا ہوں۔ ولا نفع، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا، اللہ چاہے گا تو نفع ہوگا۔ میرے بہت سے دوست جو بہت بد پرہیز اور بہت کھانے پر جنگ کرنے والے، ڈونگوں کے ڈونگے نمٹا دینے والے، مجھے ان پر ہر وقت ڈر رہتا تھا اسے دل کا مرض ہو جائے گا، اسے دل کا مرض ہو جائے گا، او ہن بھی پراٹھے دکھا دی جاتا ہے تو ساری ہر شے بند ہو گئی۔ لا ولا نفع ولا نفع ولا نفع، نفع نہیں دے سکتے، نفع نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ 27 اکتوبر سے سننا شروع کیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ جب مجھے اللہ نے اپنا امر بھیجا میرے اوپر اور بیماری کو بھیجا، تو سب سے تھوڑی دیر کے بعد جب میں ہوش میں آیا تو میں اس غم میں ڈوب گیا کہ میری 20 سال کی محنت کہاں چلی گئی، میرا پرہیز، میری احتیاط، میری ورزش، میرا پیدل چلنا، یہ سارا کہاں چلا گیا۔ ایک دم میرے اوپر مایوسی آئی اور ایک دم یہ جملہ میرے سامنے آیا، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ کہ طارق جمیل تیری ساری احتیاط مخلوق تھی، تیرا پرہیز مخلوق، تیری ورزش مخلوق، تیرا پیدل چلنا مخلوق، تیرا احتیاط سکھانا مخلوق، اور مخلوق اللہ کے بغیر نفع نہیں پہنچاتی، مخلوق اللہ کے بغیر نقصان نہیں پہنچاتی، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس جملے نے مجھے کھڑا کر دیا اور میرا سارا غم دور ہو گیا۔ میں نے کہا میرے اللہ، لطف سجن دم بدم، کہر سجن گاہے گاہے، این بھی سجن واہ واہ، آن بھی سجن واہ واہ۔ یا اللہ مہر ہو یا کہر ہو، واہ واہ ہے۔ نچار اگر نے جو مجھ سے پوچھا، درد اٹھا کہاں سے پہلے، دل پکارا یہاں سے پہلے، جگر پکارا یہاں سے پہلے، تو درد ہی درد تھے، پر سے ایک جملے نے تسلی دی، مخلوق سے اللہ کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، ہونے کا یقین، ہونے کا یقین۔